الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر. ہم کتاب التوحید کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم کتاب التوحید کے دروس کا آغاز کریں، ہم یہ جان لیتے ہیں کہ امام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں دو جملے استعمال کیے ہیں، ایک کتاب اور ایک توحید. تو کتاب کس کو کہتے ہیں اور توحید کس کو کہتے ہیں، ہم آج کے درس میں اسی بات پر گفتگو کریں گے. کتاب یہ کتابہ یکتب کتابتن و کتابن سے مصدر ہیں، اور فقہا لوگ اس کو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جس میں ایک ہی ٹاپک پر کئی ابواب اور فصول جمع کیے گئے ہوں. اب آپ دیکھیے کہ امام نجدی رحمہ اللہ نے کتاب کا نام توحید رکھا اور اس میں کئی ابواب اکٹھا کیے ہیں، کئی شرک کے ابواب، کئی تعویذ کے ابواب، کبھی فلاں کبھی فلاں، بہت ڈھیر سارے ابواب اور فصول اکٹھا کیے ہیں. اسی لیے اس کتاب کا نام کتاب رکھا گیا ہے. اب رہا توحید، تو توحید یہ وحدت الشیء سے مشتق ہے. جب کسی چیز کو ایک قرار دیا جائے، ایک بنا دیا جائے، اس لحاظ سے یہ وحدہ یوحدو سے مصدر ہوا اور معنی ہوگا ای جعل الشیء واحدا، چیز کو ایک قرار دینا، کسی چیز کو ایک بنا دیا جانا، کسی چیز کو ایک قرار دینا. اور شریعت میں کہتے ہیں افراد اللہ سبحانہ بما یختص به من الربوبیت والالوہیت والاسماء والصفات. اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں میں تنہا اور منفرد قرار دینا جو اسی کے ساتھ خاص اور مختص ہے، خواہ وہ ربوبیت میں سے ہو یا الوہیت میں سے ہو یا اسماء و صفات میں سے ہو. اس اعتبار سے توحید کی تین شکلیں بنتی ہیں. پہلی شکل توحید الربوبیہ، دوسری شکل توحید الاسماء والصفات، اور تیسری شکل توحید الالوہیہ. تو توحید الربوبیہ کی تعریف یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو خلق، ملک اور تدبیر میں یکتا اور تنہا جاننا. عربی میں آپ اس کی تعریف کیوں کر سکتے ہیں کہ ہوا افراد اللہ عز وجل بالخلق والملک والتدبیر. تو خلق میں اللہ رب العالمین کو اکیلا اور تنہا جاننے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے. یعنی انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی خالق نہیں ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر. تو یہ جملہ حصر کا فائدہ دیتی ہے. وجہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں مبتدا اور خبر کو تقدیم و تاخیر کر دیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مبتدا کو مؤخر کر دیا جائے اور خبر کو مقدم کر دیا جائے تو وہاں حصر کا فائدہ دیا جاتا ہے. لیکن ایک اور بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب اللہ رب العالمین ہی خالق ہے تو پھر
آیت میں آتا ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو اس سے پتہ تو یہی چلتا ہے کہ خالق اللہ کے سوا بھی کوئی ہے، تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ رب العالمین سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ احیو ما خلقتم، کہ ان چیزوں کو تم لوگ زندہ کرو جو تم پیدا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث کیا کہتے ہیں صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں ہے۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ یہ پیدائش حقیقی نہیں ہے، اور عدم کے بعد وجود میں نہیں آیا ہے، بلکہ یہ کسی چیز کو ایک حالت سے دوسرے حالت میں تبدیل کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر آدمی کسی کا فوٹو بناتا ہے تو وہ مصور، فوٹو بنانے والا یا تصویر بنانے والا اس آدمی کو دیکھ کر اسی کے مطابق نقشہ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ کہا ہے کہ تحویل الشیء من حال الى حال، ایک حالت سے دوسرے حالت کی طرف بدل دینا، تحویل کر دینا۔ اور یہ حقیقی تخلیق نہیں ہوا۔ اس کے بعد ربوبیت میں تعریف جو ہم نے کیے تھے کہ اللہ رب العالمین کو ملک میں اکیلا جاننا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان نعتقد انه لا يملك الخلق الا خالقه، کہ اس بات کا اعتقاد رکھا جائے کہ مخلوق مالک نہیں ہے الا خالقہم، سوائے اپنے خالق ہیں۔ یعنی کہ مخلوق بادشاہ نہیں ہے، مخلوق ملکیت نہیں رکھتا ہے مگر اپنے خالق کے نام۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ کہا قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، نبی آپ کا دیجیے کہ تمام چیزوں کی بادشاہت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اسی طریقے سے بالتدبیر، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان یعتقد الانسان ان لا مدبر الا اللہ وحدہ، انسان اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی مدبر نہیں ہے، کوئی بھی تدبیر کرنے والا نہیں ہے۔ اور رہی بات انسان کی تدبیر، تو یہ ان کی تدبیر محدود ہوا کرتا ہے، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کے ماتحت ہے، اور یہ ان چیزوں میں محصور ہوتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے شریعت کے ذریعے اجازت دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، کہ نبی آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ فوراً کہیں گے کہ اللہ۔ اب رہا دلالت العقل، عقل پر دلالت کرنے والی چیز بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب تیسری قسم ہے توحید الالوہیہ۔ توحید الالوہیہ کا ویسے دو نام ہیں، ایک ہے توحید العبادہ اور ایک توحید الالوہیہ، ٹھیک ہے نا۔ تو توحید الالوہیہ اور توحید عبادہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو عبادت میں اکیلا و تنہا جاننا۔ تو اس لحاظ سے عبادت کا مستحق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِ الْبَاطِلِ۔ تو اب اس لحاظ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت ہے کیا۔ تو اس میں سب سے بہترین جو تعریف ہے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے، انہوں نے بہت بہترین تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسم جامع لکل ما یحب اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ،
کہ ایسا اس میں جامع ہے جو ان تمام چیزوں کے لیے ہے جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے اور جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، خواہ وہ اقوال میں سے ہو یا اعمال میں سے ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو۔ اب ہم چلتے ہیں توحید الاسماء والصفات۔ توحید الاسماء والصفات تو معلوم ہے، کہتے ہیں افراد اللہ بما لہ من الاسماء والصفات، اللہ رب العالمین کو ان تمام چیزوں میں یکتا اور تنہا جاننا جس کے لیے اسماء و صفات ہے، یا یوں کہہ سکتے ہو کہ ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کو یکتا و تنہا جاننا جو اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اسماء و صفات بیان کی ہیں۔ وہذا يتضمن شيئين، اور یہ دو چیزوں کو شامل ہوتا ہے، پہلے کیا اس بات خصوصا نفی۔ تو توحید و اسماء و صفات میں دو چیزیں ہیں، ایک اس بات اور ایک نفی۔ اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے ان تمام اسماء و صفات کو ثابت مانیں گے جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے بیان کیے ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں، خواہ وہ ہماری عقل میں وہ سمجھ میں آ رہی ہو یا نہیں آ رہی ہو، خواہ اس کی حیت معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے اسماء و صفات بیان کیے ہیں تو ہم کو ویسے ہی ثابت کرنا جیسے کہ شریعت نے بیان کیے ہیں۔ اور نفی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء و صفات ہے اس کی مماثلت کی ہم نفی کریں گے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کا بھی ہاتھ ہے، مخلوق کا بھی ہاتھ ہے، تو ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جس طرح مخلوق کا ہاتھ اسے اللہ کا بھی ہاتھ ہے تو دونوں میں مشاقت پا جا رہی ہے، اس لیے ہم ہاتھ کو نہیں مانتے ہیں، تو اسی نہیں ہے تو نفی مماثلہ، تم مماثلت کی ہم نفی کریں گے۔ اللہ نے کہا لیسا کمثلہ شیء، کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں مشبہہ کی تردید کیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے صفات نہیں ہیں، وجہ اس کی ہے کہ جس طرح کے ہم صفات مانتے ہیں تو مخلوق کی صفات لازم آ جائیں گے، اس لیے ہم اس کو اللہ رب العالمین کو صفات سے ہی خالی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین ان لوگوں کی تردید کیا ہے، کیا کہتے کیا کہ وہ سمیع البصیر، کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں دونوں بات کی، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو ماننا بھی ہے اور اللہ رب العالمین کی صفات کو ہمیں کسی کے متشابہ بھی نہیں قرار دینا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، اتنی باتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل سے باقاعدہ درس کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید کے باب کو کما حق کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔